بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا, تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. حضور خواب میں ملے, فرمایا 2 چتکبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں, ان کا راستہ روکو. اٹھے, وضو کیا, مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے, اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر. حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے, فرمایا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں, تڑپ کے مالک حضور کے شہر مدینہ کی خیر. میرے کریم تیسرے دن پھر خواب میں ملے, اب کے بار مصلی پہ نہیں دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا اور لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے. اچھا وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائیں انہیں وہاں سے نکالا جو سرنگ کے ذریعے روضہ رسول کی طرف بڑھ رہے تھے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, آگ میں جلا دیا, اور پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کیا کہتا ہے, بندہ نواز یہ میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا بیٹا تو نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی میں نور الدین زنگی بنوں گا. کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتے ہیں ماں کہتی بیٹا اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. آپ جو سکھاؤ گے بھائی جان اس کے نتائج آئیں گے. وہ کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا, کسی نے انجینئر کہا, اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگانا کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو, سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو. کہا بیٹا تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے, لیکن بتا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے میری ماں روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے, تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں رکیے گا صرف ایک لمحے کے لیے. ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی. معذرت سے کہوں گا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. اگر وقت بچ جائے تو ہم موبائل کی نہیں جان چھوڑتے. یار جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق کلاس میں لے کے آتا, یہ ماں باپ کا بھی تو حق تھا نا. جس دور سے میں اور آپ گزریں یہ فتنوں کا دور ہے. اسلام آباد سے کراچی تک 2 تبرے بولے گے, آپ کو نہیں بولا پتا, صحابہ کو گالیاں دی گئی. اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر چٹائی بچھاتے تو کہتے آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں, عمر فاروق کی, عثمان غنی کی, مولا علی کی باتیں کریں. اس کے نتائج آنے تھے. اگر کوئی نلائق بدبخت بات کرتا تو گدی سے زبان کھینچتا کہ ماں تو بچپن میں سکھا گئی ہے. رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے, ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. ہم نے سکھانا تھا لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. تو فرمایا پہلی نصیحت میرے نبی نے فرمایا گالی نہیں دینا. میرے نبی فرماتے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا. فرمایا مرغے کو گالی نہ دو, وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں, جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا, جو منہ میں آتا وہ کہہ دیتا ہے. بھائی جان جس کو مصلی پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی کیا کرو. لیکن ستم یہ ہے ہم مصلی پہ بھی کھڑا کرتے, باہر جا کے پگڑی بھی اچھالتے, اس کا جبہ بھی پھاڑتے ہیں. تو دوسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا. دیکھیے ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں, کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے, ہم احتیاط سے گزر گئے. یار میرا کہنا ہے یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے الجھ نہ جائے. تقاضا تھا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے. ایک تو گزر گئے, اور دوسرا ہمارے پیش نظر یہ بھی ہوتا کہ اجر کی ہوئے گا. اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے, کسی کو خواب میں ملے, پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا, سیاہی میں قلم ڈبویا, باہر نکالا, لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے, پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا. کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی, اللہ نے میری مغفرت فرما دی. ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم, جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں, معذرت سے غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ٹائم نہیں دیتے, مسئلہ پوچھنے آ جائے تو مسئلہ نہیں بتاتے. بہاول نگر سے, چیچا وطنی سے, ملتان سے, اسلام آباد سے, پشاور سے 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا, نظر انداز ہوا. کیوں؟ دینے کے لیے نذرانہ نہیں, یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا, اور تھوڑی دیر بعد کلف لگے کپڑوں میں آگے پیچھے خدام اور وہ سیدھا اندر,
اور اندر سے آواز آئی کہ آپ پیغام بیچتے تو میں خود ہی آ جاتا. باہر جو بیٹھا وظیفے میں مشغول تھا, مجھے بتائیے گا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا. میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں, بھائی آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. اور ایک جملہ لیجیے گا واصف علی واصف کا, آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے, ایک معیار آپ نے میں نے مقرر کیا. ہم سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں, فلک بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے. یار کبھی انسان دولت سے بھی بڑا ہوتا ہے. دولت تو اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو اللہ نے زیادہ دے دی, کسی کو تھوڑی دے دی. جس کو تھوڑی دی اس کے لیے بھی امتحان, جس کو زیادہ دی اس کے لیے بھی آزمائش. دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا بھائی, یہ معیارات ہمارے ہیں. میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے, وہ کہتے بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا بھائی. واصف علی واصف کہتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. میرا تعلق ایک دیہات سے, ہمارے دیہاتوں میں نا رویے بڑے تلخ ہوتے. وہ کہتے ہیں اوقات اچ رکھ. اوقات کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے دولت کو معیار بنایا. یہ رویے ہیں. اور ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگوں کی گردن میں سر یعنی گارڈر ہوتا ہے, اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے پھرتے کہ لوگ ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کریں. کچھ لوگ طبیعتوں میں بے نیازی رکھتے ہیں, اور رکھنی بھی چاہیے, اور ایسے لوگوں کے لیے ہونی بھی چاہیے. وہ بے نیازی سے گزر جائے نا, وہ گزرنا ان سے برداشت نہیں ہوتا. اور پھر پوچھتا ہے کدا منڈا ہے, جس کا بھی تھا بھائی خود سلام کر لو. عزت مانگنے سے عزت ملتی ہے. آپ اپنی اولاد کی عزت نہیں کرو گے, آپ کی اولاد عزت نہیں کرے گی. عزت دینے سے بھائی عزت ملتی ہے. میرے ٹیچر کہتے ہیں مٹی جے نہ مٹی تے رئی مٹی, مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی, ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی, پیار کسے دا درد سوغات بن گئی. عزت مانگنے سے نہیں دوست, عزت دینے سے عزت ملتی ہے. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا. باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا ہے. کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکا لگا. کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ او بھائی غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا, غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. اچھا غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے. وہ کہتے تیری جرت کی میں ہوئی, تو اپنی اوقات تے وے, تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی. معذرت سے بھائی رازق ہم ہیں. بہنیں ولی بنا دیتی ہیں, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں دوست. تو خیر وہ جاروب نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکا لگا, پھر کام میں مصروف ہو گیا. پھر آواز آئی بیٹا کھانا کھا لو. ششتر ہو کے کہتا ہے مجھے کہا ہاں آپ سے کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. اس نے جھاڑو وہاں رکھا, دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے تھے. وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. یار اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, دلائل نہیں, صرف 2 میٹھے بول ہیں پتر کھانا کھا لے. خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. ہمارا کہنا ہے کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو, گپ شپ لگایا کرو, مشورہ مانگا کرو. یار عزت دو گے تو عزت ملے گی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. سرے راہ کھلا میدان آیا. بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے کہ ایک جانب کیا دیکھا گیا کہ ایک بچہ تن پہ پیرہن پھٹا, آنکھوں میں آنسو ہے. حضور گزرے کے قدم رک گئے. فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ شہید ہو گئے, میں یتیم ہو گیا. والدہ بیوہ ہو گئی, ماں نے دوسرا نکاح کر لیا. ستیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے, فاطمہ تیری بہن لگے, علی چچا لگے, حسن و حسین تیرے بھائی لگے. وہ بچہ کہتا اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. حضور اس بچے کو فرمایا ایسے یہ سارے رشتے تیرے ہوئے. اس کو گھر لے آئے, اس کو کھانا لباس دیا, انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سرے راہ جب کھلا میدان آیا نا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے وہ بھائی ابھی تو رو رہے تھے, اب فخر سے کہتا ہے بھوکا تھا کھانا ملا, ننگا تھا لباس ملا, یتیم تھا ابو جی محمد ملے, عائشہ ماں ملی, فاطمہ بہن ملی, علی چچا ملے, حسن و حسین بھائی ملے. وہ کہتا ہے اب بھی میں روؤں؟ یہ ہے اخلاق, یہ ہے دین. امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے, والد دنیا سے چلا گیا, ماں کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی تھی. ماں سے کہتا ہے ماں اجازت دو میں چچا سے قمیض لے آؤں. ماں نے کہا بیٹا تو عرب کی روایت سے واقف نہیں, قمیض نہیں دے گا دھکے دے گا. ماں سے محبت میں الجھا, رخصت ملی, اور ماں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس کا چچا کیا سلوک کرے گا. خیر اس نے جا کے دستک دی اندر سے, چچا نہیں,
चचा के बेटे आए, उनसे बातें करने लगा। क्या कहा होगा, चलो बाहर खेलने। कल का कोई प्रोग्राम बनाने गया था। वो क्या किसी मुफक्किर ने कहा था कि गरीब की जवानी जंगल का फूल और सर्दियों की चांदनी यूं ही बेकार जाती है। यार गरीब को तो जवानी में बाल संवारने का भी मौका नहीं मिलता। ईद वाले दिन ही आलू छोले बेच रहा होता है, गुब्बारे बेच रहा होता है। यही कहा होगा ना कि तुम्हारी चच्ची के तन पे कमीज जगह जगह से फटी है और मैं सवाली बन के आया हूं, मुझे एक कमीज दे दो। ये बातें हो रही हैं। इतने में चचा आ गया। अपनी दहलीज पे यतीम भतीजे को देखा तो क्या बिछड़ा भाई याद आया, क्या आंखें नमनाक हुई, दिल में कोई गदाज उतरा, शफकत के बाजू फैले। हमने पढ़ा है दोस्त, उसने अरब की रवायत नहीं तोड़ी। उसने अपने बच्चों को पिछले कमरे में भेजा और उस यतीम को धक्का देती हुए कहता है, मनहूस पलट जा, कहीं तेरी नहूसत की वजह से मेरे बच्चे यतीम ना हो जाएं। आप गीना दिल टूट गया, आंखों से आंसू बह निकले। मेरे नबी फरमाते, जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। वो दुखता हुआ दिल लेके वापस पलटा। सरेरा हुजूर के गुलाम से मुलाकात हुई। कहा, पुत्र किसने रुलाया? कहा, मुझे अरब की तलख हवाओं ने रुला दिया। यतीम हूं, चचा से फेंटी खा के आया हूं। कहा, घबराओ नहीं बेटे, वो आ गया है इस दुनिया में जो दुखियों के दुख बांटता है, जो बेसहारों को सहारा देता है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कहा, मेरे नबी हरम में जलवा फिराज है, जा बेटा जो मांगोगे वो अता करेंगे। ये घर आया, माँ ने कहा तुझे मना किया था। कहा, माँ तू सच कहती, ये माशरा बड़ा बेरहम माशरा है, ये यतीमों को धक्के देते हैं। कहा, माँ मुझे रास्ते में एक शख्स मिला और एक शख्सियत के बारे में बताया कि वो झिड़कते नहीं, जो मांगो अता करते हैं। कहा, कौन है वो? कहा, जमाना उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानता है। मां चौंक सी गई। कहा, नहीं जाने दूंगी। कहा, क्यों नहीं जाने दोगी? कहा, सुना है पुत्र, जो उससे मिलता है वो अपनी बातें भूल जाता है और उसके दीन धर्म को कबूल करता। उसने कहा, मां कमीज लेनी है दे देंगे, ठीक, नहीं तो लौट आऊंगा। ये हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे नबी हरम में जलवा फिराज हैं। भाईजान, मांगने के कुछ आदाब होते हैं ना, क्या कुछ नहीं हमें कहते। जब कुछ साइल आता है, सेठ साहब, शेख साहब, मौलाना साहब, बच्चों को दुआएं, कारोबार के लिए दुआएं, फिर मुट्ठी आटा या 2 आने मिलते हैं। और यार उस पे कुछ तकाजे थे, यतीमी का दाग दिखाता, अपनों के रवैये बताता, फिर सरेरा मिलने वाले आपके गुलाम का तस्करा छेड़ता। सुना है रहीम भी हो करीम भी हो, जो मांगो अता कर। तो इतना कहना चाहिए था, उसने नहीं कहा। आगे कहता, मैंने आपके दीन को कबूल नहीं करना, मैं आपसे एक कमीज लेने आया हूं। मेरी मां के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी हुई है। हुजूर नाराज नहीं होते दोस्त, कमीज के बटन खोलते हैं, उतारते हैं और उस यतीम को अता फरमा देते हैं। और फिर यूं बाजू फैला के फरमाए, आजो बेटा, मैं मोहम्मद के सीने से लग जाओ। बताइएगा, जो सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगा होगा वहां कुफर ठहरा होगा? भाईजान, बिला इम्तियाज मिला करो यार। ये अमीर, ये गरीब, ये कमी, ये चौधरी, ये बुत हम लोगों ने बनाए हुए हैं। यकीन जानो, आप लोगों को मुस्कुरा के मिलना शुरू कर दो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पहाड़ भी मुस्कुरा रहे, पूरी बस्ती आपकी मुस्कुरा रही है। तो एक नसीहत मेरे नबी ने यह भी जाबिर बिन सुलैम को फरमाई कि जाबिर बिन सुलैम, किसी को शर्मिंदा ना करना। हम तो कदम कदम पे करते हैं। एक बंदा गुनाह छोड़ के मस्जिद में आया है। देखिए, इंसान की फितरत में भूल जाना है, गुनाह का हो जाना मुमकिन है, लेकिन गुनाहगार के लिए इम्तिहान बड़े होते हैं। माजी इंसान का इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। वो तो बेचारा किसी को तबलीग कर रहा हो ना, तो पुराना यार मिल जाए तो उसकी तबलीग को गैर मौसर करेगा। वो रातें भूल के जब रंडियों के साथ गुजारते थे, शराब खानों में गुजारते थे, दुखी होके हमारे पास मस्जिद में आया कि वहां जुबानें शाइस्ता होंगी, मैं जाऊंगा तो इज्जत की जा पे खड़ा किया जाऊंगा। लेकिन सितम क्या हुआ, वो जख्मी वहां से दोस्तों से होके आया और जो ही मस्जिद में आया तो हमारे रवैये भी बड़े तलख निकले। हमने कहा, लो सो चूहे खा के बिल्ली अजनू चली, तेनू मस्जिद अराकी ने बहाया। चोर चोरी छोड़ देता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, जूते चुराने आए हो। वो भी कहते, अल्लाह अब जाऊं तो कहां जाऊं, ना पुराने यार जीने देते हैं, ना मस्जिद के नमाजी जीने देते हैं। और मेरे भाई, जब अल्लाह माफ कर देता है यार, हम क्यों नहीं करते? क्या सूरज मगरब से तुलू हो गया? क्या तोबा का दर बंद हो गया? ओ भाई, तोबा का दर बंद नहीं हो, मुजरिम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सिर्फ यूं हाथ जोड़ के कह दे कि अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, अल्लाह उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देता है। यार, बनी इसराइल में एक नौजवान था जिसका नाम किफल है। किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। और उसकी बदमाशी क्या है, वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को खरीदा। खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल समझता था मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है, लेकिन यहां बरसते आंसू देखे कदम रुक गए।
کہا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل شوق سے نہیں آئی, مجھے غربت, مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا, جب مالدار لوگ, جب سرمایہ دار لوگ, جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں, یہ بازار حسن, یہ کوٹھے کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. آج فخر سے نہیں کہتے بہت بڑا جگیردار, بہت بڑا زمیندار, تجوریاں خزانوں سے بھری, ان کے منہ بھی کھولے, پیسہ پانی کی طرح بہایا, اور معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہوئے. لیکن کہاں دولت لٹائی؟ ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے, کتوں کی لڑائی پہ 50,000 دے دیا, کرکٹ میچ پہ 1,00,000 کا انعام دے دیا. جہاں نفس کو حظ ملی ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا. اور یار جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کی رحمتیں برستی ہیں, وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا, دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر, اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے, محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں, کبھی پانی میں بہ گئے, کبھی ملبے میں دب گئے. اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو ہجڑوں پہ کیوں؟ اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں؟ اور یار ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ ہمیں نظر نہ آئے؟ یار ہماری اپنی ہی دیوار کے متصل ہمارے غریب بھائی کا گھر اور کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. صفا کتنے ہو گئے شاید کہ سینے میں دل نہیں, ہم پتھر رکھتے ہیں. اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو اپنے دکھی بھائی پہ لٹا دو. اور آپ کی اس بستی میں کتنے گھر ایسے ہیں یار جہاں چراغ نہیں جلتے, کتنی بیٹیاں ایسی ہیں یار جو گھروں میں اس لیے بوڑھی ہوگی کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں. اور اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو یار ان دکھیوں پہ لٹا دو, مجبوروں پہ لٹا دو, اپنے بھائیوں پہ لٹا دو. اللہ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو گے یار. یہ کمالیہ کی خبر ہے, آج سے تقریباً 1.5 اشرا پہلا میری نظر سے بھی یہ نوائے وقت میں خبر چھپی تھی, نظر سے گزری. ایک بوڑھا اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے. بیٹی بالغہ ہوئی تو ایک رشتہ ملا, ادھر سے بارات آ رہی ہے, ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے. ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا. بارات وہیں سے واپس چلے گئے. بتائیے گا دوست, جو کچوکے اور زخم اس بیٹی کے دل پہ لگے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ بوڑھے باپ کی کمر ٹوٹ نہیں گئی, چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں. مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی, اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا, جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. اللہ نے نوازا ہے تو یار ان دکھیوں پہ لٹا دو نا بھائی. ہمارے گجرا والا دھلا چوک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھاتا ہے, دوڑ لگاتا ہے, نحیف تھا, 2 قدم چلا, لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا. بعد میں سوال کیا وہ بوڑھے جرت کیوں کی؟ کچھ زخم سینے پہ اور کچھ لوگوں نے مارا تھا. وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آگے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے. لوگ بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. روزانہ خالی ڈبہ جب گھر لے جاتا ہوں قدم بوجھل ہوتے ہیں, بچے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں. آج چوری کرنے پہ آمادہ ہو گیا. اچھا وہ بوڑھا مر جاتا نا غربت کی زندگی تو محلے سے سخی بڑے نکل, جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے. سیٹھ صاحب کہاں تھے جب وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا؟ دولت کا قد بڑا ہوتا یہ بونے نظر آئے. آج مرنے کے بعد چٹا لباس لے آئے اور زندگی میں دو نا یار. پھر رشتہ دار بھی جمع ہو جاتے, یہ چچا تائے بھائی سب آ جاتے, جی کل 10واں 40واں کی روٹی ہم بنائیں گے. معذرت سے کہوں گا میرا لہجہ تھوڑا سا تلخ ہو گیا. وہ اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی, کڑوی کسیلی قبول کیجئے گا ساتھ چاکی تے پامبڑ واچنے نے. آج مرنے کے بعد چچا بھی آ گیا, تایا بھی آ گیا, بھائی بھی آ گئے, رشتہ دار بھی آ گئے, اور کل 10ویں 40ویں کی روٹیاں پکانے لگے. داور محشر جو قیامت کا منصف ہے یہ روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا. جب نوالے کو ترس رہے تھے, کہاں تھا بھائی, کہاں تھا چچا, کہاں تھا یہ تایا؟ آج مرنے کے بعد ہی ہم نے روٹی کھلانی ہے. آپ دیکھتے ہو جب جنازہ اٹھتا ہے نا, جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے نا, اس کی بھی کوشش ہوتی ہے میں آگے بڑھ کے چارپائی کو کندھا دوں. اور آج مردے کو سہارا دینے آئے ہو یار, کاش کے زندہ کو بھی دیتے نا یار. تو خیر کفل کے پہلو میں وہ تڑپتی بیٹی بازاری نہیں تھی, جسم فروش نہیں تھی یار, بھوک غربت کھینچ لائی. یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی, کفل رویا اور کہتا بہن معاف کر دے, تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا, میں بڑا ہی کتا انسان ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. وہ بیٹی گھر چلی گئی, ادھر تقدیر کا قلم چل گیا. اسی رات کفل کو موت آ گئی. صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے.
अजसावी ने खुले, जब अल्लाह माफ कर देता तो हम क्यों नहीं माफ करते भाई। एक गुनाह छोड़ के मस्जिद में आया यार, उसकी पेशानी में सजदों का नूर, आंखों पर हया के पहरे, कानों में कुरान के नगमे, लबों पर सोने मोहम्मद के तराने आए हैं यार। वो बुरे दोस्त छोड़ के आया, बुरी मजालस छोड़ के आया है यार, वो अल्लाह के घर में आया है, तुम इज्जत दो। लेकिन हमने जलील करके निकाल दिया। और मस्जिदों की हालत आप लोगों के सामने, कनाल में मस्जिद, कनाल की मस्जिद होती है, 10 नमाजी नहीं मिलते। मैं शकरगढ़ बिल्कुल बाउंड्री पे एक जगह हाजिर हुआ, नमाज का वक्त था, अजान पढ़ने के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा था। इकबाल जब उंदलस के करतबा मस्जिद जिसके 1400 सतून है उजड़ा देखा तो इकबाल वहां फूंट फूंट के रोया था कि रो रही है आज एक टूटी हुई मीना उसे, कल तलक जिस साकी के गर्दश में पैमाने रहे, खैर तू साकी सही मगर पिलाएगा किसे, अब न मैं कश बाकी रहे न मैं खाने रहे।